السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، معزز سامعین، میری ماں اور بہنوں، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رمضان کی فضائل، روزوں کی فضیلتوں اور اس کے خصائص پر روشنی ڈال رہا تھا۔ اب آئیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، روزہ خوروں کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، آئیے اس چیز کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی بھی مسلمان بھائی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے اس حالت میں کہ اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن کا نشیں کر لے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے میرے بازواؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے کر کے گئے اور مجھ سے اس پہاڑ پر چڑھنے کو کہا، تو میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے چڑھنے کو آسان کر دیتا ہوں، ہموار کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو اشخاص کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ آوازیں سنی، چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخو پکار کیسی، یہ کس چیز کی چیخو پکار ہے؟ تو وہ لوگ بیان کیے کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مزید اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں تو اور ان جبڑوں سے خون بہہ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں، ہیلپ ہیلپ، مدد مدد کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے یہ روزہ خور ہیں۔ روزہ کے ایام میں یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگر ہمیں ملتا ہے اور کوئی بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں اور بتلائے ہیں کہ ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے اور بڑا بدقسمت ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے۔ اسے ذرہ برابر فکر نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، یہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے انجام کو یاد رکھے کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن الٹے لٹکا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا جائے تو یہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ خود ایک بھیانک سزا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا جس سے خون گرے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، آوازیں لگائے گا، لیکن کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کے بھیانک سزا سے اگر انسان کو بچنا ہے تو وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ ایسا نہ رہے کہ اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور وہ کھاتا رہے دنوں میں، پیتا رہے
روزے کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، اگر اس طرح کی چیزوں کو وہ انجام دیتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بھیانک چیزیں ہیں اور بہت بڑا سزا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین، جو مسلمان بھائی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اے اللہ تو انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی اخلاص اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔